إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے. جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے جو چاہا کیا اور اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مقرر فرمائی. آج کے جمعے کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے تعلق سے کیا کچھ کتاب و سنت کے اندر کہا گیا ہے، انبیاء کی گستاخیوں کے تعلق سے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے کہ قوموں نے جب ان کے ساتھ توہین کا معاملہ کیا، گستاخیوں کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے سلسلے میں ہدایت دی ہے اور ہماری ذمہ داری اس سلسلے میں کیا بنتی ہے. ہمیں اس کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بار بار ذکر فرمایا ہے، بیان کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی فلاح و صلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، کتابوں کو نازل کیا ہے تاکہ انسانیت کی خیر اور فلاح کا معاملہ کیا جا سکے. لیکن قرآن مجید اس بات کو بھی واضح کر رہا ہے، جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، لوگوں کی خیر اور بھلائی انہوں نے چاہی تو سب سے پہلے لوگوں نے
اکثریت نے ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان کو ستایا، ان پر ظلم و ستم کیے، ان کا مذاق بنایا۔ یہ ایک تاریخ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ قوموں نے کیا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہر نبی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے بندوں کے اوپر جو اپنے چاہنے والے کو بھی نہیں پہچانتے اور اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچانتے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی رسول آیا اس کا انہوں نے مذاق بھی بنایا، اس کا ٹھٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نعام کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کے دشمن ہم نے انسانوں میں سے اور جنات میں سے بنائے۔ جنوں نے بھی دشمنیاں کی، انسانوں نے بھی دشمنیاں کی، انبیاء سے، نبیوں سے، پیغمبروں کے ساتھ۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور ایک دوسرے کو دھوکے کی بات کی طرف بلاتے رہے۔ گویا کہ یہ انبیاء کی تاریخ ہے، قرآن نے اس کو واضح کیا ہے کہ نبیوں کے ساتھ ہر زمانے میں گستاخیوں کا معاملہ کیا گیا ہے۔ خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھ کر کے دیکھیں، مکہ کی سرزمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ آپ کو مجنون، دیوانہ، ساحر، یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں، آپ کی تکذیب کی گئی ہے۔ لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا بیان فرمایا، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں ہم۔ جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس پر غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی نازل کی جا رہی ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیجیے۔ اس نے جو رسول آپ کو بنایا ہے، جو دعوت پیش کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اس کو پہنچائیے لوگوں تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود لی ہے، جب آپ اللہ کے دین کو پہنچائیں گے، اللہ کے فرمان کو بندوں تک پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی خود حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا پیارے نبی سے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے اس دین کو پہنچائیں۔ حالات کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس دین کو پہنچایا ہے، اس دین کو پھیلایا ہے، اس کی نشر و اشاعت کی ہے، کیا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے ملے گی آپ کو؟ اللہ نے نبی سے اس بات کو کہا، اگر آپ اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیں گے تو اللہ کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھتے چلی جائیں، ہجرت کی رات ہے، درجنوں ننگی تلواریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی ہیں کہ آپ جب بھی گھر سے نکلے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت ایسے فرمائی کہ آپ انہی نوجوانوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، دشمن آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، آپ سیدھے نکل کر کے چلے گئے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی دشمن اتنا قریب آ چکا ہے، لو ان احدهم ابصر موضع قدمه لرآنا، اگر ان میں سے کوئی شخص بھی اللہ کے نبی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ رب العزت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کی حفاظت فرمائی کیونکہ رب نے وعدہ کیا ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، لیکن یہ شرط لگائی کہ آپ اللہ کے اس پیغام کو پہنچاتے رہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے مذاق کیا یا جو کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ وہاں بھی آیت کریمہ جو سورہ نحل کی ہے، سورہ ہجر کی ہے، ان آیات پر ذرا غور کریں، اس میں بھی ذمہ داری کو ذکر کیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ کو دیا ہے، جو شریعت آپ کو دی ہے، جو دین آپ کو دیا ہے، ڈنکے کی چوٹ اس کو لوگوں تک پہنچائیے اور مشرکین سے پہلو تہی اختیار کر لیجیے، اعراض کر لیجیے، ان کی فکر نہ کریے، آپ ان سے گھبرائیے نہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا مذاق بنانے والوں کے لیے ہم کافی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے نبی کے مذاق بنانے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ کس طریقے سے ان کو سزا دے گا اور عبرتناک سزاؤں میں گرفتار کرے گا یہ رب جانتا ہے۔ اس کی بھی مثالیں آپ قرآن میں دیکھیں، سنت کے اندر دیکھیں، پیارے نبی کی سیرت میں دیکھیں کہ کس طریقے سے مذاق بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا اس دنیا کے اندر۔ ایک شخص عیسائی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، بڑی بڑی سورتیں بھی یاد کر لی اس نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وحی لکھنے پر بھی مقرر فرما دیا کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے، اور اپنے لوگوں میں جا کر کے کہا کہ بھئی ارے محمد کو کیا آتا ہے، جتنا میں لکھ دیتا ہوں وہی محمد لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ مرتد ہو گیا، وقت گزرا، انتقال اس کا ہوا، لوگوں نے اس کو قبر کھود کر کے مٹی کے اندر اس کو دفن کیا، لیکن اگلے دن دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر کھل کر کے وہ قبر سے باہر پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید ساتھیوں نے کیا ہے کیونکہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں نے اس سے زیادہ گہری قبر کھودی اور گاڑ دیا، اگلے دن دیکھا کہ اس کی لاش اوپر باہر پڑی ہوئی ہے قبر سے۔ پھر سوچا کہ شاید کہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ تیسرے دن مزید اس کو گہرا کھودا گیا اور اس کو دفن کیا گیا، اور تیسرے بھی دن زمین نے اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا اور زمین نے قبول نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازیبا کلمات کہنے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے اللہ کی پکڑ سے معمول نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس قسم کی گرفت کے اندر جکڑے گا، اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین بھی اس کو اپنے اندر پناہ دینے کے لیے راضی نہیں، اس کو یوں ہی ایسی زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ عبرتناک اس کا انجام ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق بنانے والوں کے لیے اللہ کیسے کافی ہوا، اس کی ایک مثال اور دیکھیں۔ ابو جہل نے لوگوں سے کہا ارے محمد تمہیں زمین پر اپنے سروں کو رگڑنے کی بات کہتا ہے، پیشانیوں کو زمین پر رگڑواتا ہے، اگر میں نے دیکھ لیا محمد کو کسی دن صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کی پیشانی کو دبا دوں گا۔ دیکھا ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں آپ، یہ بدترین شخص اپنے اس ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے بڑھتا ہے، اچانک ایسے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ابو جہل کیا ہوا؟ کہا میں اپنے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں آگے بڑھوں گا تو آگ کی نظر ہو جاؤں گا، اس لیے میں پیچھے ہٹ کر کے بھاگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو دنا منی لفتتفہ الملائکۃ عضوا عضوا، اگر یہ ابو جہل میرے ذرہ برابر بھی قریب ہوتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ کافی ہے، پیارے نبی صلی
جس کی مثالیں بہت ساری سنت کے اندر، سیرت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اونچا دیکھنے کے لیے، آپ کے مقام کی بلندی کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کا ذکر بلند فرمایا ہے، کسی کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نبی کو سرٹیفکیٹ دے۔ اور رفعنا لک ذکرک، پیارے نبی کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے، دشمنوں سے حفاظت فرمائی ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ نے خود انتظام کیا ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ پیارے نبی کی زندگی میں صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ جو معاملات کیے وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے کہ اللہ اپنے نبی کے گستاخوں کو چھوڑے گا نہیں۔ اس دنیا میں مہلت تو اس نے سب کو دی ہے، نافرمانوں کو، بے ایمانوں کو، ظالموں کو، جابروں کو، فسادیوں کو، سب کو مہلت دی ہے۔ اسی طریقے سے مہلت رب ان کو بھی دیتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی پکڑ سے معمول نہ ہو جائے، اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی جگہ سے آئے گی کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اصل بات کیا ہے جو ہمیں یہاں پر غور و فکر کرنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ یہ تو رب نے ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے؟ ہمارا ایمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی محبت ہماری جانوں مالوں بیوی بچے اولادوں سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کے بعد پیارے نبی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہو جائے تو پھر اس کا ایمان اس سے ختم ہو کر چلا گیا۔ ہمارے دلوں کے اندر جذبات کا مچلنا، تکلیف ہونا پیارے نبی کی گستاخی کو سن کر کے یہ فطری بات ہے، ہونا چاہیے، اور نہیں ہے تو ہمارے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اس کی۔ لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پیارے نبی کا دفاع کیسے کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے حالات کو اور اس کے نظام کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخر کیا کریں ہم؟ جو ہمارا دل چاہے وہ کرے، روڈ جام کرے، چکا جام کرے، دکانوں میں توڑ پھوڑ مچائے، لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچائے، یہ کریں ہم؟ یا پھر کتاب و سنت میں ہماری کوئی رہنمائی کی گئی، یا اللہ اور اس کے نبی نے ہماری کوئی رہنمائی فرمائی ہے؟ ایسے حالات میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہماری حالت دن بدن بدتر سے بدتر ہو رہی ہے۔ معاملات آتے ہیں، ایشو اٹھتے ہیں پیارے نبی کے تعلق سے یا قرآن کے تعلق سے، کچھ دنوں تک تو ہمیں یاد رہتا ہے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ سب جذباتی معاملات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نہ ہوش ہے اور نہ ہی ہم حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں، واقعی میں محبت کرتے ہیں۔ تو یہ حالات ہمارے ساتھ نہیں ہوتے جو ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا مذاق بنانے والوں کے لیے ہم کافی ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت اور تعلیم دی ہے کہ آپ کیا کریں اس کے لیے۔ دشمنان اسلام آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو برے القاب سے پکاریں گے، اور اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں نا ان سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اس تکلیف کو دور کیسے کریں گے؟ آپ کیسے دور کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ اپنے نبی کو جو دیا وہی ہمارے لیے ہے۔ کیا نسخہ دیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ فرما رہا ہے دشمنوں کے لیے ہم تو کافی ہو جائیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور ان کا منہ توڑ جواب دیں گے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی نبی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے
نازل کلمات کہے جا رہے ہیں، ندیبہ باتیں کہی جا رہی ہیں، ہماری کیا ذمہ داری، ہم کیا کریں؟ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ، پاکی کے ساتھ اس کی حمد و تعریف بیان کریے، آپ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریے، رب سے جوڑیے، اپنے تعلق کو رب سے استوار کریے، لوگوں سے نہیں گھبرائیے، ظالموں کی سازشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم کافی ہو جائیں گے، تمہیں ضرورت یہ ہے کہ تم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرو، فسبح بحمد ربک، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور کیا کرو؟ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہی چیز سب سے بھاری ہمارے اوپر ہے، نمازوں کی پابندی کریے، اللہ سے مدد و استمداد کریے، اس کی پاکی بیان کریے، اس سے تعلق کو مضبوط کریے، جو کمزوری اور بزدلی ہمارے اندر رب کے تعلق سے آئی ہے اس کو مضبوط کریے، اس کو ٹھیک ٹھاک کریے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریے، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، نماز ادا کریے۔ بہت بھاری پڑ رہی ہے نماز، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، رب نے تو خود کہہ دیا نماز بہت بھاری چیز ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بہت بھاری ہے۔ فجر میں مسجد خالی ہے، پڑی ہوئی ہے خالی، باقی نمازوں میں کچھ نظر آتا ہے، لیکن فجر میں وہ بھی غائب ہو جاتا، پوری کی پوری مسلمانوں کی بستیاں سو رہی۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں اپنے نبی کا دفاع کرنا ہے تو نماز پڑھو، نبی کا دفاع کرنا ہے تو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت موت تک کرتے رہو، جب تک تمہیں موت نہ جائے، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے نسخہ کیا دیا، کیا طریقہ بتایا ہے؟ اس آیت کریمہ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اپنے نبی کو دیا، جو مشن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریے، عبادت کریے، سجدے کریے، رکوع کریے، رب سے اپنے تعلقات کو استوار کریے، یہ رب نے طریقہ بتایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے اس دین کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ نبی کا مذاق بنانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا عبرتناک ضرور دے گا، انتظار کریے، آپ انتظار کریے، لیکن آپ سے جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی اگر مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ چاہتے ہو کہ نبی کے دشمنوں کو سزائیں ملیں، ان کو تہہ دیکھ کیا جائے، تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل کھڑے ہوئیے، اللہ کے دین کی تشہیر کریے، اللہ کے دین کی تبلیغ کریے، اس کے دین کو پھیلائیے، اس کے دین کے لیے جدوجہد کریے، اپنی زندگی میں لاگو کریے، اپنے گھر کے اندر اللہ کے اس دین کو داخل کریں، اور معاشرے و سماج کے اندر اللہ کے اس دین کو لے کر کے چلے جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور جب اللہ مدد کر دے، اللہ فرما رہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کائنات کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ اللہ کے دین کو پہنچائیے، تبلیغ کریے۔ ایک تیسری چیز جو ہمیں ایسے حالات میں کرنے کی ہے، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کوئی آپشنل چیز نہیں۔ اگر ہے نبی سے محبت تو کیا صرف زبانی محبت ہے؟ زبان سے صرف محبت ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے اور دیکھے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتنا جانتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے؟ جو وہ اعتراض کرتے ہیں ہمیں خود نہیں معلوم ہے، اور جذباتی تو ہم ہو جائیں۔ کیا ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے؟ آپ کے جو حیات ہے، حیات طیبہ کو ہم نے خود اسٹڈی اس کی ہے؟ دنیا کی ہر کتاب ہم پڑھنے کو تیار ہیں، کیا ہم نے اپنے نبی کے کردار کو اور آپ کی سیرت کو پڑھا ہے؟
کتنے لوگ ہم میں سے ہیں؟ کوشش کریے اس بات کی، پیارے نبی کی سیرت کو پڑھیے اور دوسروں کو بتائیے، آپ کے اخلاق کو، کردار کو، حسن معاشرت کو، اور آپ نے جو برتاؤ کیے ہیں غریبوں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جو آپ کے اخلاق و کردار رہے ہیں وہ پہنچائیے لوگوں تک۔ سیرت رسول کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ چوٹیں اسی لیے لگتی ہیں تاکہ ہم بیدار ہو جائیں۔ کس لیے؟ بیدار ہو جائیں۔ یہ نظام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ظالم اس بات کو جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت ایسی ہے، اگر ہم آپ کو بدنام کر دیں گے تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں کرتے ہیں وہ ایسا؟ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس طریقے کی کوئی بات کہہ دیں، مسلمان جذباتی ہو جائے، دکانیں جلائے، مکان جلائے، روڈ جام کرے، پھر ان کے اوپر گولیاں چلائیں، ان کے گھروں کو برباد کریں اور ان کے نوجوانوں کو پکڑ کر کے جیلوں کے اندر ڈالیں۔ وہ اس لیے بھی کرتے ہیں اور ہم وہی کرتے ہیں۔ یہ ہم اسلام کی خدمت نہیں کرتے، دین کی خدمت نہیں، بلکہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہی ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں اور سچائی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں، اس کو ہم کھنگال کر کے اپنے اندر دیکھیں۔ سیرت رسول پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جب تک آپ اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ بدلنے والا نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ہم سیم ہمارے حالات رہیں گے، چند دن تک ہمیں باتیں یاد رہتی، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ سرد پڑ گیا نہیں معاملہ آج تک، کیا پلاننگ ہے ہماری، کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہوتی رہے، ایک وقت تک کے لیے جذبات ہو جائے، اس کے بعد ہماری زندگی چلتی رہے، ہماری زندگی پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، تو یہ زندگی کتنے دن کی آپ لے کر کے آئے ہیں؟ اس کے بعد تو بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ سب سے بڑی مصیبت تو آخرت کے اندر ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ صرف جگانے کے لیے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک چیز رب کی جانب سے بڑی رہنمائی کے طور پر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تمہیں تکلیفیں، مصیبتوں کا سامنا، اس قسم کی تکلیفیں ملتی رہیں گی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے جان اور مالوں کے ذریعے ہم آزمائشیں کرتے رہیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور اہل کتاب سے اور مشرکین سے تکلیف دہ باتیں سنتے رہو گے۔ اس سے بڑی کیا تکلیف ہوگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی باتیں کہی جائیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تو تمہیں سننا پڑے گا، مشرکوں سے بھی اور اہل کتاب سے بھی، لیکن تم ایسے حالات میں کرو گے کیا؟ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو۔ مسلمان صبر ہی کر رہا ہے، اکثریت تو صبر کر رہی ہے، لیکن آگے دوسری بات جو رب نے بتائی ہے اس پر دھیان نہیں ہے۔ وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری تم اختیار کر لو گے، تقویٰ اختیار کر لو گے، صبر کر لو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے جناب۔ اور اگر تم نے صبر اور تقویٰ اختیار کر لیا، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم نے صبر کر لیا، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کر لی، تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے، میرا نہیں، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں در سو در ہو سکتی ہیں، لیکن رب کا فرمان تبدیل نہیں ہوتا۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ الوعد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کبھی بھی، یہ وعدہ رب کا ہے۔ لیکن رب نے جو وعدے کیے ہیں اس کے ساتھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کا تو ہمیں عطا پتہ نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ رب ہماری مدد کرے۔ آپ یہ دیکھیں، اسلام اللہ کا دین ہے،
اور ہم مسلمان اللہ کے اس دین کو ماننے کے دعوے دار ہیں. اگر ہم اللہ کے دین کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے ذلیل و خوار اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں تو حساب ہونا ہی ہے. دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ملنی ہے. اور ایسے حالات میں ملک کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں جمہوری ملک ہے, ڈیموکریٹک ملک ہے, یقیناً اسلام کی نگاہ میں ایسے شخص کی گردن اڑا دینی چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. لیکن یہ وہ کرے گا وہاں ہوگا جہاں اسلامی حکومت ہے. آپ اسلامی حکومت میں نہیں رہتے, آپ ایک جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں. آپ اسلامی سزاؤں کا مطالبہ نہیں کر سکتے. آپ اس ملک کے قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے اس کا مطالبہ آپ کر سکتے ہیں. مرضی سے آپ جو چاہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ہماری ذلت و خواری کی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر دوسرے لوگ غالب ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی سربلند اور غالب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ. مومن بن جاؤ گے تو یہ چیز جو تمہارے ساتھ ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہو جائے گی. رب کے تو وعدے پکے. ان حالات میں ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. دیکھیے یہ چیزیں برابر چل رہی ہیں. پچھلے کچھ مہینوں پہلے آپ کو یاد ہوگا کارٹون بنایا گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ چیزیں چلتی. اس ٹائم بھی ہم ایک آدھ ہفتہ جذباتی ہوئے تو اس کے بعد ختم ہو گیا تھا ہمارا معاملہ. اب بھی ہم ایک آدھ ہفتہ ہوئے, اس کے بعد دھیرے 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 بس وہی ہم پرانی روش پر چلے آ رہے ہیں. ہمیں ملک کے حالات کو ضرور پہچاننے کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے. اور ایک اور اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں نے اپنے آپ کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے, کیا اللہ کا مطالبہ ہے؟ یہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ تم گروہوں کے اندر تقسیم ہو جاؤ, فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ, مسلکوں میں تقسیم ہو جاؤ. مسلکوں کو میں اللہ کے اس دین کو تقسیم کر کے لوگوں نے نسبت اللہ کے دین کی طرف کر دی ہے. گویا کہ اتنے فرقے بنائے اس امت اسلامیہ کے کہ یہ تصور دیا گیا کہ اسلام کے اندر, دین کے اندر یہ فرقوں کی گنجائش ہے, یا دین اس بات کو کہتا ہے کہ فرقے بناؤ. فرقے بندیاں, گروہ بندیاں, دھڑے بندیاں, اس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے. اور خطاب کس اہل ایمان سے ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اس کا تقوی پرہیزگاری اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو. کنٹینیو اللہ تعالیٰ نصیحت کو جاری رکھتے ہوئے فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ, اور اللہ کی رسی کو تمام کے تمام مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. واعتصموا بحبل اللہ الگ نہیں ہے سینٹینس. جو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے اس کے اندر اس بات کو جوڑا ہے رب نے. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی رسی کو تمام کے تمام مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. ولا تفرقوا, اور فرقوں کے اندر تقسیم مت ہو. لوگ کہتے ہیں میاں آپ بھی تو فرقہ ہیں, آپ بھی تو فرقہ ہے. فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ہٹ کر کے اپنی کسی شخصیت کو بلندی پر پہنچا دے, یا کسی جگہ کی طرف منسوخ کر دے, کسی ایک شخصیت کا پیروکار ایسا ہو جائے کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کیا کہتی ہے, پیارے رسول کا فرمان کیا کہتا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہ ہو, اس کو اپنے مسلک کو بچانے کی ہو. تقلید جو اس امت کے اندر بری طریقے سے رائج ہے, فرقہ بندی کی بدترین شکل تقلید ہے. تقلید نے فرقے بندی کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ امت کو کبھی جڑنے نہیں دیتی. لیکن مسلمانوں سے کہا جاتا ہے چار امام, چاروں برحق ہیں, چاروں میں سے جس کی چاہو تقلید کرو. یہ فرقے بندیاں جس کی اللہ تعالیٰ نے منع کیا, جس کو ولا تفرقوا, فرقوں میں مت بٹو, یہ تقلید بدترین شکل ہے ان فرقے بندیوں کی. اس تقلید نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. ایسے وقت میں بھی جبکہ پوری دنیا کا مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہا ہے, لیکن ایسے وقت میں بھی فرقہ بندی چین سے نہیں بیٹھی. آپ دیکھیں یوٹیوب چینلز پر وغیرہ پہ رضویوں کو نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے. یہی مسلمان ہیں,
انہی کے دل میں نبی کی محبت ہے, باقی کسی کے دل میں محبت نہیں ہے. یہ فرقہ بندی کی بدترین شکلیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی فرقہ بندی انہوں نے گھسیڑ کر کے رکھ دیا ہے. اور آپ ایک مثال دیکھیں, بنگلہ دیش سے بہت بڑا جلوس نکلا, آپ نیٹ پر پڑا ہوا ہے, دیکھ لیجیے جا کے. اس پر بینر سامنے کیا چل رہا ہے, فلاں جماعت کی طرف سے, فلاں جماعت کی طرف سے یہ ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی کی محبت کی تم نے فرقہ بندیوں کی نظر کر دی. مطلب یہ ہے کہ اس فرقہ کو نبی سے محبت ہے اس لیے کہ اس کا بینر چل رہا ہے, باقی پورا ملک خاموش پڑا ہوا. کیا کر رہے ہیں ایسے حالات میں بھی فرقہ بندیاں؟ اللہ منع فرمائے ولا تفرقوا, فرقوں میں گروہ بندیوں میں تقسیم نہ ہو. ہم کتاب اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں, پیارے نبی کی طرف دعوت دیتے ہیں, اللہ کے نبی جو چیز چھوڑ کر کے گئے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں, تب آپ ہم کو کیسے فرقہ کہہ سکتے ہیں؟ میرے بھائی فرقہ تو وہ ہوگا جو پیارے نبی کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, بعد کے لوگوں کی طرف منسوب کیا گیا, بعد کے شہروں کی طرف منسوب کیا گیا, بعد کی شخصیات کی طرف منسوب کیا گیا, اور پھر ان کی کتابوں کو لازم کر لیا گیا. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے, پیارے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے ان کتابوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, ان کو پڑھا لکھا جا رہا ہے, ان کو بغل میں دبا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کیا جا رہا ہے. فرقہ بندی میرے بھائی وہاں پیدا ہوتی ہے. اللہ کی کتاب کی, پیارے نبی کی سنت کی دعوت دینا یہی تو اسلام ہے, یا اس کے علاوہ کوئی اسلام ہے تو وہ بتائیے. یہ فرقہ بندی کہاں ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف اگر کوئی بلا رہا ہے تو فرقہ بندی نہیں میرے بھائی. اور کہنے کو زبان سے ہر آدمی کہہ رہا ہے لیکن دلائل کی روشنی میں کہیں اور جا رہا ہے. دلیل آتی ہے تو اللہ کے نبی کے فرمان کو تسلیم کر. فرقہ بندی ہمیں ختم کرنا پڑے گی, اور اگر نہیں کریں گے تو یہ حالات چلتے رہیں گے میرے بھائی. ان کو کوئی روکنے والا نہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے اس بات کو منع کیا کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑ لو, تمام کے تمام جمیعاً. لیکن ہم نے فرقہ بندی کو اپنی لازمی جز زندگی کا خراج سمجھ رکھا ہے. ایک اور چیز جو اس آج کے حالات میں سمجھنے کی ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ رد عمل کے طور پر کسی بھی دین اور مذہب کے بزرگوں کو, رہنماؤں کو, ان کے خداؤں کو برا کہنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے. اللہ منع کرتا ہے اس بات کو. دشمنی میں آ کر کے کسی کے معبود کو برا کہہ جائیں یا گالیاں دے دیں, یہ ایک مسلمان کا شعار نہیں ہے. اللہ منع کرتا ہے اس سے, اور اس کا نقصان بھی رب نے بتایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو نقصان کیا ہوگا, اور وہی رد عمل ہے. نقصان جو ہے بھگت رہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ فرما رہا ہے ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو, ان کی مقدس ہستیوں کو برا مت کہو. اگر تم ایسا کرو گے تو نقصان یہ ہوگا کہ لا علمی میں وہ تمہاری رب کو بھی گالی دیں گے, تمہارے رب کو برا بھلا کہیں گے, تمہاری مقدس شخصیات کو برا بھلا کہیں گے. اللہ فرما رہا ہے تم ایسا نہیں کرو گے مسلمانوں. اسلام نے طریقہ دیا ہے, اصول دیے ہیں, ضابطے دیے ہیں. کوئی بھی مشکل در پیش ہوتی ہے اس سلسلے میں بھی اسلام کی ہدایات روشن دن کی طریقے سے روشن ہیں. جو دین پیارے نبی چھوڑ کر کے گئے ہیں نا, اس کی راہیں بھی دن کے مانند روشن ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم کس بات کا دیا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. دیکھو نیکی اور برائی دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتی. نیکی کرنے والا شخص آپ سمجھ لیجئے دشمن سے بڑے دشمن کو بھی زیر کر سکتا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنی بھلائی اور کردار کے ذریعے سے. نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی احسن, برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کرو. سبحان اللہ, دین نے کیا اصول دیا. کوئی برائی تمہارے ساتھ چاہتا ہے, برا تمہارے لیے کرتا ہے, تم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اللہ فرما رہا ہے دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. بہت پکا دوست بنے گا تمہارا. ایک پڑوسی ہے جو آپ کو ستاتا ہے,
بار بار تکلیف دیتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، آپ اس کی عیادت کو جاتے ہیں، اس کے گھر پر کچھ سامان بھجواتے ہیں، کچھ غریب ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن آپ کا وہ شرمندہ ہو کر کے معافی مانگے گا اور آپ کے احسان کو وہ سمجھے گا۔ دین ہمارا اس بات کو کہتا ہے، جذبات میں نہ رہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ کے اندر آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، کون سی ایسی زیادتی والی باتیں نہیں تھی جو پیارے نبی کے تعلق سے انہوں نے نہیں کہی، یا صحابہ کرام کو نہیں ستایا گیا، لیکن کیا صحابہ کرام نے ہر ایک چیز کا جواب دیا؟ پیارے نبی کو مجنون ساحر دیوانہ کہا گیا، کیا ان سب کا صحابہ نے جواب دیا ہے؟ لیکن وہ کردار پیش کیا کہ اللہ کے اس دین کی خوبیوں کو تو جان جاؤ، یہ دین اللہ کا ہے میرے بھائی، کسی انسان کا نہیں ہے، ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کی بات کرتا ہے یہ دین، ہر انسان کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر ہی خطبے میں اعلان فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، لوگوں تم سب کا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارے والد سب کے ایک ہیں، تم سب ایک مرد کی اولاد ہو، جتنے بھی ہیں یہ سب ہمارے بھائی ہیں میرے بھائی۔ کیا موقع کریں، ان تک اللہ کے دین کو پہنچایا نہیں، نبی کی سیرت کو ان تک پہنچایا نہیں، اجاگر کیا نہیں گیا، پھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی نتیجہ ہے اس چیز کا۔ ایک چیز اور جو ہمیں ان حالات میں دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ کہ یہ امت پوری طریقے سے ایسا لگتا ہے خیر خواہوں سے، رہنماؤں سے، علماء سے محروم ہو چکی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ نوجوان اینٹ پتھر لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں ہجوم کرتا ہے، وہاں دنگا کرنے کو تیار ہے، یہاں نکلنے کو تیار ہے، ایسا لگتا ہے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہے ہی نہیں، اس قوم کی پوری قوم بے یار و مددگار گھوم رہی ہے۔ علماء سے ناتا اور تعلق جوڑی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا قرآن وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ منافقین کی علامتیں ہیں، منافقین کی پہچان ہے کہ کوئی خبر آئی اور اس کو پھیلا دیا، مشہور کر دیا، کوئی بھی افواہ اڑی پورے معاشرے کے اندر اس کو پھیلا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ہی بہتر ہوتا یہ اللہ کے نبی کے پاس لے آتے یا اہل علم کے پاس لے جاتے، وہ نتیجے کو اخذ کر کے صحیح بات اور صحیح راہ تک تمہیں رہنمائی تمہاری کرتے۔ علماء کی رہنمائی ختم ہو گئی، مفقود ہو گئے وہ علماء جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق اس امت کی رہنمائی کرے، اور جب علماء کی رہنمائی ختم ہو جائے گی تو یہ امت کیا کرے گی؟ جو اس کو سمجھ میں آئے گا، جہاں اس کو جیسے لگے گا وہ کرے گی، تو سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے علماء کی طرف جو اہل علم ہیں، راسخ العلم ہیں، ان کی طرف اس قسم کے معاملات لوٹایا جائے تاکہ وہ صحیح معنوں میں نتیجے اخذ کریں کہ حالات کیا ہیں، کیا چیز تمہارے لیے تجویز کی جائے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر آج مسلمان ان سب کو ہم جوجھ رہے ہیں، ان سارے مسائل سے ہم دوچار ہیں، ان کا کوئی حل ہمارے سامنے نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو دین دیا ہے اس میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ ایمان ہمارے کس حد تک مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، اس کو بھی ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے ان حالات میں۔ اب دیکھیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، رب نے کہہ دیا کہ ہم اپنے نبی سے، نبی کے مذاق بنانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ آپ سے مطالبے کیا کیے گئے؟ آپ سے مطالبہ یہ نہیں کیا گیا بلکہ رب نے خود کہہ دیا ہم کافی ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی، اس کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر مزید اس پر ہم غلط اقدام کرتے ہیں، پوری قوم بدنام ہوتی ہے، اللہ کا دین بدنام ہوتا ہے، لیکن وہ سارے اقدامات ہمارے جہالت کی بنیاد پر ہوتے ہیں دین سے، اور اس امت کی صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ علماء کو بہت بڑی یہ ذمہ داری دی گئی۔ کیا کہا گیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہے، یہ انبیاء کے وارث ہے۔ کیا خیر خواہی کا جذبہ انبیاء کے اندر تھا؟ یہ علماء کے اندر نظر آتا ہے یہ علماء
اس قوم کی تربیت کرنے کے لیے تیار، اس قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار؟ کہاں ہے وہ علماء جن کو پیارے نبی نے انبیاء کے وارث کہا تھا؟ ان کو دیکھیے، سب اپنے مکانوں میں اور اپنی عیش گاہوں کے اندر عیش کر رہے ہیں، امت تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، کمزور ہے، اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں کرے کیا؟ جن تک بات پہنچ گئی ہے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ ان تک پہنچا دے جن تک نہیں پہنچی ہوئی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حالات جس طریقے سے بن رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، کسی کا کچھ نہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا۔ آپ، میں، زمین، آسمان، جتنا بھی اس کائنات کے اندر کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور یہ قوم اللہ کی ماننے والی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبرانے کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے دین سے باغی ہو جائے اور اللہ کے دین سے غافل ہو جائے اور اللہ کے دین کو پامال کرنے لگے، یہی قوم جو اس دین کو اپنانے والی ہے، تو یہ ہے شرمندہ کرنے والی بات، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ نے ہر چیز کو واضح فرما دیا۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے کمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں اسلام پر زندہ رہے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔